آئے گا تو درندہ بن کر اندر آئے گا، خونخوار درندہ بن کر آئے گا، دہاڑے گا، مارے گا، پیٹے گا، اسے وہ باہر ہی اچھا ہے۔ ازدواجی زندگی تو پیار والی زندگی تھی، ایک خوشیوں والی زندگی تھی، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے والی زندگی تھی، ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والی زندگی تھی۔ لیکن یہ کیا زندگی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے، صبر اور درگزر ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، اور پھر دیر ہوتی ہے، بہت سوچ کا پڑتا ہے بہت سو کو، لیکن بہت دیر کے بعد سوچ کا پڑتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا شوہر کون؟ اچھا شوہر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے۔ گھر کی خوشحالی میں شوہر کا بہت بڑا کردار ہے۔ شوہر کو دو کردار ادا کرنے پڑتے ہیں، ایک بیٹا ہونے کا اور ایک شوہر ہونے کا۔ اگر وہ ڈس بیلنس کر لیا وہ، تو یا تو بیوی ناراض ہو جائے گی یا تو ماں ناراض ہو جائے گی۔ اب ہمارے معاشرے میں تو جادوگر بہت ہیں، ہر فرد دوسرے کو جادوگر سمجھتا ہے، تو وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے بیوی کے کہ میرے شوہر کو کچھ تو بھی کر کے میرے سے توڑ دیا، یا ماں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ کھلا پلا دیا، وہ ان کا ہو گیا، بیوی کا غلام ہو گیا۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، یہ بدترین باتیں ہیں۔ ایک گھر کو لے کر چلنے والا یا چلنے والی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ خامیوں کمزوریوں کو بھی نبھانے والی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ بہترین فرمایا گیا اس کو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اب آپ اور میں غور کر لیں، ہم بہتر ہے یا کچھ اور ہے؟ بے شک مرد حاکم ہے، حاکم وہی اچھا ہوتا ہے جو شفیق ہوتا ہے، بادشاہ وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے چین کو نہیں دیکھتا، اپنی رعایا کے، اپنے ماتحتین کے، اپنے پرجا، راجا اور پرجا، راجا وہی اچھا ہے جو اپنی پرجا کا خیال رکھتا ہو، ورنہ وہ راجا کس کام کا جو ظالم و جابر ہو، اس کی حکومت زیادہ دن تک چلتی نہیں ہے۔ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل ہے، لیکن وہی مرد اچھا، وہی حاکم اچھا ہے جس پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا ہو، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح سے شوہر کے حقوق بیوی پر ہے، تو بیوی کے بھی تو حقوق شوہر پر ہے۔ اسلام ہمارا کامل و اکمل دین ہے، مکمل ہے، اس میں کمزوری نہیں ہے۔ جہاں اس نے شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں بیوی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ کنز الایمان، عورتوں کا بھی حق ایسا ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہر کے حقوق کی ادا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، حقوق الزوجین سے عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں سناتا ہوں، اس سے پہلے کچھ عرض کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو توقعات ہم اپنی بیوی سے رکھتے ہیں، بیوی بھی تو ہم سے رکھتی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو ہماری بیوی اچھی رہیں، خوش دلی سے ہمارا استقبال کریں، میری خواہشات کو وہ پورا کریں،
میری ضروریات کو وہ پورا کریں، میرے کپڑے وہ اچھے دھوئیں، مجھے کھانا اچھا بنا کر دیں، میرے بچوں کی اچھی پرورش کریں، یہ ہماری ڈیمانڈ اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے، اس کی بھی تو کچھ ڈیمانڈ ہوگی، وہ بھی تو آپ کی بیوی ہے، وہ بھی تو کوئی اور ہے تو نہیں، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے۔ زندگی کے دو چکے ہیں، ایک مرد ایک بیوی، ایک میاں ایک بیوی، تو دونوں چلنا ضروری ہے۔ دونوں سے ایک بھی جام ہو گیا تو گاڑی چل نہیں پائے گی، اختلاف کی نظر ہو جائے گی۔ اب اس کی ڈیمانڈ کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ہماری ڈیمانڈ کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں، اور اپنی طاقت بھر ہر ایک اپنے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتا رہے، تو انشاءاللہ الکریم بہت سارے فتنوں کا حل یہ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات ہمیں سکھا گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں وہ تمام حقوق اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس پر ہیں، اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت اور بہترین سلوک خاوند پر اسی طرح لازم ہے جس طرح بیویوں پر اس جائز کام میں خاوند کی اطاعت واجب ہے جس کا انہیں حکم دیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں کا انداز زندگی جینے کا کتنا پیارا ہے، اور کیسا بہترین میسج ہم کو دیا ہے۔ اس میں انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ صرف ہماری ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اچھی بن سور کر رہے ہیں، جناب آپ بھی میلے گچیلے نہ رہیں، آپ بھی اچھے رہیں، خوبصورت رہیں۔ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت دکھیں تو وہ بھی تو چاہتی ہے کہ آپ بھی خوبصورت دکھیں، تو دونوں طرف سے ہو فائدہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اس کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت کرتا ہوں، یعنی صاف ستھرا ہو جاتا ہوں، خوبصورت بن جاتا ہوں، زینت کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے، یعنی وہ میرے لیے کرتی ہے میں اس کے لیے کروں۔ ایک دوسرے کے اس طرح سے اگر سمجھنے کی کوشش ہوگی، زندگی خوشیوں سے انشاءاللہ الکریم بھر جائے گی۔ اگر ایسا نہ کریں تو پھر تنبیہ ہے۔ وہ تنبیہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے بالوں کی اصلاح کرو، مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی۔ حدیث شریف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا، کیا اس کو کوئی اور چیز تیل کنگھی نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لیں؟ ایک اور شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا کہ کیا اسے پانی نہیں ملتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے؟ طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی ہمارے اسلام کا حسن ہے، ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہمیں یہ صرف بیوی ہی کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر صاف ستھرا رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی اور خوشحال گزرے۔ صاف ستھرا انوائرمنٹ ہو، ماحول ہو تو عقل بھی اچھی چلتی ہے، وہی گندا پڑا ہوا ماحول ہو تو وہاں پر عقل بھی صحیح سے کام نہیں کرتی۔ آفیسز کا ایک نظام ہے، پروفیشنلز کے پاس یہ بات ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ انوائرمنٹ جو اچھا رکھے، خوبصورت رکھے۔ ایک ٹیبل پر کام کرنے والا بندہ ہے، اس کے ٹیبل پر وہی کچرا پڑا ہوا ہے، ڈائری یہاں پڑی ہوئی ہے، پین وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ گلاس الٹا رکھا ہوا ہے، تو پیالہ ایسا پڑا ہوا ہے، یہ سارا ماحول ہے تو وہ ایک ہیبت والا ماحول ہوگا، وہاں پرسکون بندہ کام نہیں کر پائے گا۔ ہاں مگر اگر اس کو سیٹ کیا جائے، کتابوں پر کتابیں رکھی جائیں، پین اپنی جگہ پر رکھے جائیں، کاغذات اپنی جگہ پر رکھے جائیں، ساری چیزیں سیٹ کر لی جائے، ٹیبل بھی خوبصورت دیکھے گا اور خوبصورت ماحول رہے گا۔ ماحول اچھا رہا، کام کرنے کا من چاہے گا، دل چاہے گا۔
اسی طرح سے ہم اپنے گھر میں بھی، اپنے باہر بھی، ہر جگہ پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں گے تو انڈائریکٹلی اس کا اثر ہمارے اخلاق پر بھی آئے گا، ہمارے مزاج پر بھی آئے گا، ہماری عادت پر بھی آئے گا۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم صفائی ستھرائی پر بھرپور توجہ دیں گے۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا، آپ نے ایک انسان سے شادی کی ہے، ایک انسان سے شادی کی ہے، اب انسان ہے، غلطیاں کرے گا۔ حدیث شریف سناتا ہوں، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، محبت نشان ہے، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہوں تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا۔ کتنی پیاری تعلیم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے۔ آج تو وہ یا ہم چلا ہوا ہے معاملہ، اللہ خیر کرے، بہت برا حال ہے معاشرے کا، بہت برا حال ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں ایک بڑی تعداد برقعے والیوں کی، ٹوپی والوں کی نظر آتی ہیں، مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ فیملی کورٹ میں سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراضگیاں ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات اگر سمجھانے کی غلطی ہو رہی ہیں تو کیس درج ہو جاتا ہے، زندگی جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی صلاحیت شاید ختم ہو گئی ہمارے اندر سے، نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں کردار خاندان بھی نبھاتا ہے، اس میں کردار خاندان بھی نبھاتا ہے۔ اگر وہ جھگڑا صرف بیڈ روم تک ہے تو پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا، اتنا بڑا معاملہ نہیں رہے گا، 2-3 دن میں معاملہ کلوز ہو جائے گا۔ لیکن بیڈ روم کی دہلیز کراس کر کے جیسے یہ مسئلہ باہر آتا ہے، پھر وہ مسئلہ میاں بیوی کا نہیں رہتا، وہ مسئلہ خاندان کا بن جاتا ہے۔ اب اتنے علم والے لوگ تو ابھی رہے نہیں ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ میاں بیوی میں صلح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ادھر سے ایک آ جائیں، کچھ افراد آ جائیں جو سمجھدار ہوں، دونوں کی بات سن کر بیچ کی راہ نکال کر صلح کر کے ملا دیں۔ اب وہ تو معاملہ نہیں رہا نا، اب تو بولے گا میرے اس کو ایسا بول دیا۔ اب حال یہ ہے، ہر فریق دوسرے فریق کو مجرم بنانے اور مجرم ثابت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ہر ایک یہی کہتا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں ہے، سارا مجرم وہی ہے۔ بھائی بغیر فریق کے کبھی جنگ بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ بغیر دوسرے ہاتھ کے کبھی تالی بجتی ہے؟ نہیں۔ بغیر آگ کے دھواں نکلتا ہے؟ نہیں۔ دھواں نکلا ہے، اس کا مطلب آگ کی چنگاری اندر موجود ہے، وہ چاہے ہمارے اندر ہو یا ہماری بیوی کے اندر ہو، چنگاری تو موجود ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ اس کو ہوا دے کر آگ لگائی جائے اور بھڑکایا جائے، محسوس ہوا کہ دھواں نکل رہا ہے تو اس پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال دو تاکہ چنگاری کی جلن ختم ہو جائے اور گھر جلنے سے بچ جائے۔ لیکن الٹا ہوتا ہے، یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے۔ وہ ماں، وہ باپ، سوشل میڈیا پر بھی میرا بیان جا رہا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ماں اور وہ باپ جو چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے گزر جائے، کم سے کم انٹر ہو ان دونوں کی زندگی میں، بہت کم انٹرفیئر کرے، چل جانے دے، ہوتا ہے چل جانے دے، یوں کرے۔ اگر اس طرح کے سپورٹر مل جانے رشتہ داروں میں بھی، ارے کہاں نکاح کر لیا یار، کہاں شادی کر لی تمہوں نے، ہم کو بہت پہلے معلوم تھا وہ ایسے ہے۔ بھائی پھر پہلے کیوں نہیں بولا جب رشتہ طے ہو رہا تھا، جب تیرے کو معلوم تھا؟ وہ ساری معلومات تب ہو رہی جب جھگڑا ہو گیا، سارے معاملات ہو گئی، اس کے بعد بولا ارے یار کہاں تم وہاں پڑ گئے، کہاں وہ لڑکی کو وہاں دے دیا، اور لڑکے کو کہتے کہاں تمہارے گلے میں وہ پڑ گئی، وہ تو لوگ بس ایسے ہی ہے۔ تو ایسے بولنے والے لوگ معاشرے میں بہت ہوتے ہیں بھائی، وہ ان کے ہاتھ میں پیٹرول کے ڈبے ہیں جو آپ کا گھر جلا رہے ہیں، پیٹرول کے ڈبے جو گھر جلا رہے ہیں، اور آپ بھی بولے واہ واہ ڈالو پیٹرول بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ ہاں جناب پیٹرول ٹھنڈا لگتا ہے لیکن آگ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے، تو وہ پکڑایا جا رہا ہے نا۔ تو اب بہتر طریقہ کیا ہے کہ اگر خاندان میں بات پہنچتی بھی ہے تو ہم صلح کی ہی کوشش کریں،
ہم جھگڑا مٹانے کی کوشش کریں. اگر دونوں طرف سے گروپ اس سبب سے جمع ہوں، میٹنگ اس لیے جمع ہو کہ صحیح کون غلط کون، نہیں بلکہ اس کو نام یوں دیا جائے کہ میٹنگ اگر اس لیے ہو کہ مجرم کون، تو پھر جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا، صلح کبھی ہوگی نہیں، اسی میں جھگڑا اور بڑھے گا. 2 باتیں ان کی طرف سے ہوگی تو 4 باتیں ادھر سے ہوگی، 4 یہاں سے ہوئی تو انہوں نے تو 8 کرنا ہی کرنا ہے. آج وہ دور ہمارا تو شاید رخصت ہو گیا ہے جو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہیں بلکہ پھولوں سے دینے والے تھے، وہ تو رخصت ہو گیا. ہمارے جھگڑوں کا بہترین حل ہمارے قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھے گا کون؟ فرصت کس کو ہے؟ ادھر ادھر در در بھٹکتے پھریں گے، لیکن جو فارمولے قرآن کریم نے دیے ہیں ایک بہترین لائف جینے کے، اس کو کوئی سمجھتا سننے کے لیے تیار شاید نہیں ہے. کیا قرآن نے فارمولہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. کتنا بہترین فارمولہ قرآن کریم نے دیا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. جبھی ایسے ہو جائے جیسے گہرے دوست. اگر بیوی بری ہے، شوہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. شوہر برا ہے، بیوی برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. کچھ دیر گزر جانے کے بعد، کچھ دن کچھ مہینے گزر جانے کے بعد، ایک وقت گزر جانے کے بعد وہ انشاءاللہ الکریم آپ کے قدموں میں رہے گا یا رہے گی، صلح ہو جائے گی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم ایک اچھے انسان بن کر جئیں گے اور ایک اچھے شوہر بن کر جئیں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں تو بھائی بیوی کو پانی پلا دیا تو بہت بڑا جرم عظیم کر لیا اس نے. بہت بڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بیوی کو پانی پلا دیا اس نے. بولے چلتے ہوئے روڈ چھاپ کو پانی پلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلانا چاہیے، لیکن بیوی کو پانی پلا دیا اس نے، بیوی کا غلام بن گیا ہے، اس نے اپنا غلام بنا لیا. اب بیوی کے بھائی حقوق بندہ ادا کر رہا ہے، اس کو کہتے ہو بیوی کا غلام ہو گیا ہے. ارے غلام الگ ہوتا ہے، شوہر الگ ہوتا ہے. شوہر ہے، غلام تھوڑی ہوتا ہے. اب بیوی کی خیرخواہی کرنا کیا غلامی کہلاتی ہے؟ ایک جگہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پاؤں کی جوتی پاؤں میں رکھنا چاہیے، سر پر نہیں رکھی جاتی ہے. پاؤں کی جوتی تو میاں آپ کو کس نے بتایا کہ بیوی جوتی ہوتی ہے؟ وہ تو سر کا تاج ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تو عزت ہے، اس کی وجہ سے تو حرام سے بچا جا رہا ہے. کس نے بتا دیا وہ پاؤں کی جوتی ہیں؟ نہیں، وہ ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہیں. اگر وہ غلط قدم اٹھا دے تمہاری عزت داؤ پر لگ جائے گی. اس نے تو تمہاری عزت کو چھپائے رکھا ہے، بہت کچھ تمہارا برداشت کیا ہوا ہے. وہ اس ماحول میں ڈھل رہی ہے جو ماحول اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. آپ کا تو کام یہ تھا کہ جناب اس پر شفقتوں کی بارش کرتے ہیں، اس پر محبتوں کی بارش کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی عز و جل اگر ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی نفیس تعلیم. مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے. پہلے حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث کہ بیوی بے عیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ہیڈ لائن اس کی بے عیب بیوی ملنا ناممکن. وہ حدیث پاک نظر سے اوجھل ہو گئی میری، اس کی تفسیر بڑی پیاری ہے. اس حدیث کی شرح میں سناتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو بہت اچھا لگے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے اس کی شرح پڑھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کیسی نفیس تعلیم. مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے، لہذا اگر بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہو تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے. یہاں صاحب مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. ہم خود ہزارہا برائیوں کا سرچشمہ ہیں. ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو. بے عیب تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیث کون سی تھی میں سنا چکا، آپ کو دوبارہ سن لیجیے گا. ارشاد ہوتا ہے کوئی مومن کسی مومنہ کو
کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہوں تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا۔ اگر زیادہ بولتی ہے تو بھئی کھانا بھی تو اچھا بناتی ہوگی، اور بہت زیادہ زبان دراز ہے، خوبصورت دکھتی ہوگی، بھائی وہ کالی ہے لیکن اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اس کا کچھ نہ کوئی اچھا پوائنٹ تو ہمارے سامنے ہوگا۔ کچھ نہیں تو یہ تو ہے کہ بچوں کی ماں تو ہے، اس نے 9 مہینے میرے لخت جگر کو اپنے پیٹ میں پالا تو ہے، اس نے میری اولاد کو پیدا تو کیا ہے، اس نے میری اولاد کو دودھ تو پلایا ہے، وہ 2-2.5 سال تک قید با مشقت کی تکلیفیں جیسی برداشت کرتی رہی، میری اولاد کے لیے کرتی رہی، وہ تو کیا ہے اس نے۔ تو یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہماری سوچ پازیٹیو ہو جائے گی، ہماری کلام میں پازیٹیوٹی آئے گی، ہماری باتوں میں پازیٹیوٹی آئے گی، ہم پازیٹیو سوچنے والے بن جائیں گے، چاہے بیوی میں ہو یا کوئی اور ہو، ہم نگیٹیو سوچ کے مالک رہیں گے، ہر جگہ خار اور ذلیل ہی رہیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی کمال کی بات بیان کر دیے، فرماتے ہیں انسان کے 4 باپ ہوتے ہیں، انسان کے 4 باپ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 4 باپ ہوتے ہیں۔ بولے آج تک تو ایک ہی سنا ہوا تھا، 4 باپ کیسے کیا ہو گئے؟ تو سنیں 4 باپ کیسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ باپ جس کی پشت سے ہم پیدا ہوئے، جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے۔ دوسرا وہ جو ہمارے پیر صاحب ہے، روحانی باپ ہے۔ تیسرے وہ جو استاذ ہیں، اور چوتھے بیوی کے باپ ہیں، بیوی کے ابا، یہ ہمارے بھی باپ۔ انسان کے 4 باپ ہوتے۔ تو اس نظر سے اگر بیوی کے خاندان والوں کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت اچھی لائف گزرے گی۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی سیٹ کرنا چاہتے ہو نا، تو کبھی بھی اس کے میکے والوں کو برا مت بولنا، اس کی ماں کو برا مت بولنا، اس کے بھائی کو برا مت بولنا، اس کے باپ کو برا مت بولنا۔ وہ چاہیں جتنے عیبدار ہوں، کوئی تو خوبی ان کے اندر ہوگی، بس اسی ایک خوبی کا ذکر کرنا ہے، یار تمہارے والد صاحب ہیں نا ماشاءاللہ بڑے پکے سنی ہیں، بھائی یہ تو ہوگا، اور تمہارے بھائی ہیں نا ماشاءاللہ یار وہ داڑھی والے ہیں، تمہاری امی تو واہ 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 جناب وہ تو ایسی ہے، جائز خوبی تعریف کر دینے کی۔ تو تعریف اس کے میکے والوں کی ہو رہی ہے، لیکن بیوی وفادار تمہاری ہوگی، عزت تمہاری کرے گی، قدر تمہاری بڑھے گی۔ لیکن ایک احتیاط اس میں رہے، بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، بہت زیادہ نہیں کر لینا۔ اوور ڈوز لینے سے کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتے، پھر آپ کی اور میری امی باغی نہ ہو جائے، ارے وہ تو ان کا ہو گیا ہے، تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اعتدال رکھیں، بیلنس بنا کر رکھیں، انشاءاللہ الکریم ہمارا فائدہ اس میں ہوگا۔ اب بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا چاہیے؟ ایک بزرگ کسی عورت سے نکاح کیا، وہ ہمیشہ ان کی خدمت کرتے، حتیٰ کہ یعنی یہ کتاب کا نام بولتا ہوں آپ کو کہ بات یہ ایسی ہے کہ وہ شاید ہضم کرنے میں تکلیف ہوگی، کتاب کا نام دیتے ہوں میں آپ کو، بہتر کون، یہ ایک رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 72 پر ہے، جو میں ابھی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، شاید زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے ہوں گے، وہ بات میں سنا رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے، حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کی اور اس کی بات کا تذکرہ اپنے والد سے کیا کہ میں اس شخص پر حیران ہوں کہ کئی سال سے میں اس کے گھر میں ہوں، میں جب بھی بیت الخلاء جاتی ہوں یہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پانی رکھ دیا کرتے ہیں۔ یا تو پانی پلانے کی بات ہو رہی ہے، مجرم کہلاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چلے یہ نہ کرے مسئلہ ہو جائے گا، لیکن پانی تو پلائے، محبت تو کریں، پیار تو کریں، جیسا دو گے جو دو گے وہ ملے گا۔ اور یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ یہ جو زوجہ، یہ جو بیوی ہمارے ساتھ، یہ ہماری جنت کی رفیقہ ہے، یعنی جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جس کا جو ساتھی ہمارے ساتھ جنت تک ہے، اس کے ساتھ کیوں لڑائی کرنی ہے، اس کے ساتھ کیوں جھگڑا کرنا ہے؟ ایک شخص کیا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور بار بار جھگڑے ہوتے تھے، دونوں نے مل کر طے کیا کہ بہت ہو گیا، اب بس طلاق، خلاص، اب طلاق۔
دوسرا اب ہمارے یہاں تو 3 فائر 1 2 3 ٹھائے ہو جاتا ہے، کیوں؟ بولے مرچی زیادہ تھی اس کے لیے 3 ٹیبلٹ دے دیے. تو یار یہ کوئی بات ہو گئی؟ یہ ہر چیز کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے اسلام نے دیا ہے. طلاق سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، حالانکہ جائز ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اس کے تصور بھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے، ورنہ ہر چھوٹی موٹی بات پر بندے کا دماغ طلاق پر چلا جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ جو بیوی ہماری جنت کے ساتھی ہیں، جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی. اگر دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کے ساتھ لڑنا ہوگا. وہ دو میاں بیوی کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، دونوں کی خوب لڑائی ہوگی، ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی. اب اکتا گئے نا، بہت پریشان ہو گئے کہ نہیں یار وہ نہیں جمے گا ہی نہیں تمہارے ساتھ، کیونکہ پہلے سے ذہن تھا کہ اس کے ساتھ میری زندگی جمے گی نہیں. وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ میرا نباہ ہونا نہیں ہے. یہ ذہن لے کر دونوں جی رہے تھے اور دونوں لڑ رہے تھے، زندگی دوبار ہو گئی تھی. اب وہ پہنچے ایک عامل کے پاس، بابا کے پاس. سبھی بابا خراب نہیں ہوتے لیکن اکثر بابا خراب ہوتے ہیں. کسی بابا کے پاس نہیں جانا میرا بیان سن کر، کیونکہ بابا لوگ بجھاتے کم ہے، لگاتے زیادہ ہے. بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں. عالم با عمل ہو، عالم ربانی ہو، اگر وہ تعویذ دیتا ہے تو ان سے لیا جائے. یہ جو مشہور بابا لوگ ہوتے ہیں نا 2 منٹ میں یوں مسئلہ حل، تو ان لوگ کے پاس نہیں جانا ہوتا ہے. یہ لوگ گھر برباد کر دیں گے. وہ ایک اچھے عامل کے پاس پہنچے دونوں بھی کہ یار کچھ مسئلے کا نکالتے ہی حل. وہ عامل نے سمجھ لیا کہ ان کے مرض کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے. اس عامل نے تھوڑا سا حکمت عملی استعمال کی، آنکھیں یوں کی، وہ عامل لوگ کرتے نا، آنکھیں یوں کی اور ایسا اچھی اس طرح سے کچھ کیا. اس نے آنکھیں کھولی اور کہا تم جو کرنا ہے کر ڈالو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم دونوں طلاق ہو ہی نہیں سکتی تمہاری. تم جتنا لڑتے لڑو، جاؤ یہاں سے، تمہاری طلاق ہو ہی نہیں سکتی، میں نے دیکھ لیا. اب یہ دونوں بالکل منہ لٹکا کہ یار تو ہم طلاق کا سوچ کر آئے تھے، جان ایک دوسرے سے چھوٹ جائے گی، سکون کی زندگی جئیں گے. یہ تو نیا آئٹم آ گیا ہے، طلاق ہو ہی نہیں سکتی، بابا نے بول دیا ہے. اب دونوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یار جب طلاق ہو ہی نہیں سکتی تو کیا کو جھگڑنے کا، چلو محبت سے رہتے ہیں. تو مجھے معاف کر، میں تجھے معاف کرتا. دونوں کی زندگی خوشیوں سے چل پڑی. تو جب ذہن یہ ہوگا نا نبھانے والا، تو پھر معاملہ چل پڑے گا، نکل پڑے گا. اور جہاں کہیں ذہن میں تھوڑا سا دماغ میں بیٹھا ہوا ہوگا نا، نہیں میرا تو اس کے ساتھ بننا ہی نہیں ہے، پھر بننا ہی نہیں ہے، پھر گھر اجڑ کر ہی رہے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک اور کام کی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کیسا اپنے بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا لقمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں یوں التجا کی، یا اللہ تعالی، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کی. میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں بھی ان کی زوجیت عنایت فرما. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اگر تو اس بات کو پسند کرتی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، لہٰذا میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ صاحب حسن و جمال تھی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا. تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں دنیا میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں رہوں گی. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو پیار دیا جانا. اگر ہم پیار دیں گے تو وہاں سے بھی پیار ہی ملے گا. ہم خار دے کر گل کی تمنا کریں گے تو نہیں ہوگا. خار اور گل یعنی کیا؟ اگر ہم کانٹے دے کر پھولوں کی تمنا کریں گے تو نہیں ہوگا. ہم کانٹے دیں گے تو کانٹے ہی ملیں گے. کانٹوں کا بیج بوئیں گے تو کانٹوں کا ہی درخت نکلے گا. آم کا بیج بوئیں گے تو آم ہی نکلیں گے. ہم جو دیں گے ویسا ہم کو ملے گا. ہم پیار دے تو پیار ملے گا. آخر میں اس میں ایک اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے آؤں. ماں اور بیوی دونوں کے حقوق ادا کرنا انتہائی ضروری.
کسی ایک کی بھی حق تلفی ہمیں آخرت میں برباد کر سکتی ہے۔ حق ماں کے زیادہ ہے، حق ماں کے زیادہ ہے۔ بیوی کے لیے کبھی بھی ماں کو مت چھوڑنا، بیوی کے لیے کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کو مت چھوڑنا۔ ہاں ماں باپ کے حق ادا ہوتے ہیں، ماں باپ کے حق ادا ہوتے ہیں، اور ماں باپ الگ رہنے پر راضی ہے تو اس سے بہتر راستہ پھر کوئی ہے نہیں۔ الگ رہنا سب سے بیسٹ راستہ ہے کمبائن فیملی سے، لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی اگر ہوتی ہے تو، اور ماں باپ اس بات پر راضی بھی ہونے چاہیے۔ ماں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، بیوی مل جائے گی۔ ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیوی مل جائے گی۔ ماں کا انتقال ہونے کے بعد دوسری ماں نہیں ملے گی۔ میرے بیان میں نے سمجھا کہ اس کا کہنا ضروری ہے، ورنہ کوئی یہ میسج لے کر نہ جائے کہ سوشل میڈیا پر بھی سن رہے ہیں، سنا بھائی وہاں بیان ہوا ہے فیضان مدینہ احمد آباد میں تو اب بیوی کا ہی ہو کر رہوں گا میں۔ یہ کلام کا مقصد یہ نہیں ہے، کلام کا مقصد یہ ہے کہ تم اچھے شوہر بنو، ہم اچھے شوہر بنیں، اپنے بیوی کے جو واجبی حقوق ہے وہ ضرور ادا کریں، پورے حقوق ادا کریں، اس کی طرف سے آنے والے تمام تکالیف کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، بہتری سے دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی نے عرض کیا تھا، حدیث خالد بن ولید ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر غصہ نہ کرو، کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امان پا جاؤ گے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ بیوی بھی اس میں شامل ہے، ماں بھی اس میں شامل ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور آخری سوال جواب عرض کرتا ہوں، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے۔ ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ عام مسلمانوں کے لیے بات یہ ہو رہی ہے تو جناب بیوی تو بہت قریب ہے، اس کے عیب لوگوں میں کیوں ظاہر کریں گے؟ وہ بے حیا ہی مرد ہوگا، وہ غیرت سے خالی مرد ہوگا جو اپنے بیوی کے عیبوں کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، جو اپنے بیوی کی برائیوں کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ نہ وہ غیرت مند مرد نہیں، ایک نیک مرد تھے، ان کی بیوی بڑی تکلیف، وہ بڑی دونوں کے اندر ٹکراؤ تھا، بات بنتی نہیں تھی، مزاج ملتے نہیں تھے، جھگڑا ہوتا تھا۔ تو ان کے دوست نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں اپنی گھر کی بات کسی اور کو نہیں بولتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں گھر کی بات کسی اور کو نہیں بولتا ہوں۔ ہونا تھا جو ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد جوڑی نہ چل سکی، طلاق ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ وہ دوست پھر آ گیا بھائی اب طلاق تو ہو گئی ہے، اب بتا کیا مسئلہ تھا؟ کہا اب تو میرے لیے غیر عورت ہو گئی، میں کسی غیر عورت کی تذکرہ نہیں کرتا ہوں۔ یعنی یہ انداز ہمارے بزرگوں کی ہوا کرتے ہیں، کاش کہ ہمارے بھی ہو جائے۔ اچھا یہ سب ملے گا کہاں؟ دعوت اسلامی کے ماحول میں، اعتکاف میں، مدنی قافلوں میں، نیکی کی دعوت میں، اس کو مسلسل جوائن رکھنا چاہیے اور رابطے میں رہنا چاہیے، بار بار قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، تو امی کے بھی حقوق بندہ ادا کر لے گا اور بچوں کے امی کے حقوق بھی ادا کر لے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ Ramadan
مناجات میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا درد دل کر مجھے عطا درد دل کر مجھے عطا دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا لاج رکھنے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب دے میرے در
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ اے میرے کریم، یہ اشعار کی شکل میں جو دعائیں کی گئی ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جن جن کے ذمے ہمارے حقوق ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، اور جن کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئے اور ہم ان کے دل آزاریاں یا ان کے حقوق ہم پامال کر چکے تھے، اے اللہ قیامت میں ہماری صلاح کروا دے۔ یا اللہ جو حیات ہیں ان سے معافی تلافی کر کے حقوق کے معاملے حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے اور مسائل چل رہے ہیں میرے مالک، سب کے گھروں میں امن اور امن ہی امن عطا فرما۔ یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے جان، مال، عزت و آبرو، بالخصوص ایمان و تقوی کی حفاظت فرما، ہمیں متقیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ اپنے پرہیزگار بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ ان لوگوں میں شمار نہ کر جن سے تو ناراض ہیں یا جن پر تو نے غضب کیا، ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے گروہ میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ پر ایسا رحم کر جیسا چھٹپن میں انہوں نے ہمیں پالا۔ یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام اور متقیوں کا پیشوا بنا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال طیب و آسان روزی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جہاں بھی ہمارے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی دعائیں مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا رحمت۔ افطار کا وقت ہو گیا ہے، کر لیجیے۔